ایک چھوٹی سی بچی جو بہت زیادہ ضدی تھی اور بہت زیادہ غصہ کرتی تھی، ہر معاملے میں ہر چیز میں غصہ کرنا، چیزوں کو توڑ دینا، کھانا نہ کھانا۔ ماں باپ مختلف طریقوں سے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے رہے لیکن ہر بار ناکام ہو جاتے، ہر بار فیل ہو جاتے۔ بچی جو کہ بہت زیادہ ضدی ہوتی جا رہی تھی تو ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے کہ اب اس کا کیا حل کریں۔ تو آخرکار انہوں نے اس کے ٹیچر سے بات کی جو اس کو ٹیوشن پڑھاتی تھی کہ اس کا کوئی حل نکالو، ہم بہت پریشان ہو چکے ہیں۔ تو ٹیچر نے کہا آپ پریشان نہ ہو، چند دن دے دیں مجھے، کچھ دن دے دیں، کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں گے اس کے اندر ایک بہت بڑا چینج آ چکا ہوگا۔ وہ بھی حیران تھے کہ چند دنوں میں کیسے چینج کرے گی، لیکن ٹیچر کو بھی اپنے آپ پر یقین تھا۔ خیر آج جب وہ پڑھانے آئی ٹیچر تو اس نے بچی سے کہا کہ آج ہم پڑھیں گے نہیں، آج کچھ بھی نہیں کریں گے، آج ہم صرف ایک گیم کھیلیں گے۔ بچی بہت زیادہ خوش ہوئی، کیا گیم ہے؟ تو بچی کو لے کے میم پچھلی گھر کی پچھلی سائڈ پہ چلی گئی اور جو پیچھے دیوار تھی اس کے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ یہ آپ کے سامنے دیوار ہے، آج کے بعد جب بھی تجھے کوئی غصہ آئے، کسی چیز پہ غصہ آیا تو آپ نے کچھ چیز نہیں توڑنی، آپ نے ایک کام کرنا ہے، یہ کیلیں ہیں، یہ ہتھوڑی ہے، یہ اپنے پاس رکھ لینا، اس دیوار میں آ کے ایک کیل آپ نے گاڑ دینی ہے۔ پھر جب غصہ آئے دوسری گاڑ دینی، پھر جب غصہ آئے تیسری گاڑ دینی، جتنی بار دن میں غصہ آئے اتنی کیلز آپ نے اس دیوار کے اندر گاڑ دینی ہے۔ اور جیسے ہی یہ دیوار پوری ہو جائے گی یا جو چیزیں پوری ہو جائیں گی، گیم اینڈ ہوگا تو آپ کو ایک بہت اچھا سرپرائز ملے گا، ایک گفٹ سرپرائز ملے گا۔ تو یہ کہہ کہ میم نے بات ختم کی اور چلی گئی۔ بچی کو جب غصہ آیا اس نے ہتھوڑی اٹھائی، کیل اٹھایا، گھر کی پچھلی سائڈ پہ گئی، اس کو وہاں پہ لگا دیا۔ پھر غصہ آیا، پھر لگایا، پھر غصہ آیا، پھر لگایا۔ پہلے دن اس نے 20 کیلیں اس دیوار میں گاڑی۔ دوسرے دن اس نے سوچا کہ وہاں جاتی ہوں، اس سے اچھا کہ میں تھوڑا اپنے آپ کے کنٹرول کروں۔ اس نے کچھ کنٹرول کر گیا، کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کنٹرول کیا، لیکن بڑا جب غصہ آیا پھر جا کے کیلیں لگائی۔ دوسرے دن اس نے کیلیں جو لگائی ہیں وہ 18، تیسرے دن 13، چوتھے دن اسی طرح، مطلب ہر روز وہ کم ہوتی گئی، کم ہوتی گئی۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس نے ایک بھی کیل نہیں لگائی، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا شروع کر لیا کہ وہاں جا کے کیل ٹھوکنے سے اچھا ہے کہ میں خود کو کنٹرول کروں۔ جیسے یہ ایک دن اس نے کوئی بھی کیل نہیں لگائی تو جا کے اپنی میم کو، اپنے ٹیچر کو بات بتائی کہ میم آج کوئی بھی میں نے کیل نہیں لگائی، آج مجھے غصہ آیا ہی نہیں ہے۔ میم نے کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیلی جس دن آپ کو غصہ نہ آئے اس دن ایک کیل وہاں سے نکال لینی ہے۔ جس دن یہ نہیں دیکھنا جس دن غصہ آ گیا اس دن نہیں نکالنی، جس دن غصہ نہیں آیا سارا دن، اس دن رات کو جا کے آپ نے وہاں سے کیل نکالنی ہے۔ جس دن یہ ساری کیلیں نکل گئیں اس دن آپ کو سرپرائز گفٹ ملے گا۔ وہ بچی کو جس دن غصہ نہ آیا اس نے جا کے کیل نکالنی ہے، ایک نکالی، دوسرے دن، تیسرے دن، اب اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہوا تھا، اب روزانہ وہ ایک ایک کیل نکال رہی تھی۔ تقریباً 1 مہینے سے زیادہ دن اس کو لگ گئے اور وہاں سے اس نے ساری کیلیں نکال لی۔ جب ساری کیلیں نکال لی تو میم کو آ کے بتایا کہ میم میں نے ساری کیلیں وہاں سے نکال دی ہیں۔ میم نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کو وہاں جا کے سرپرائز گفٹ دیتی ہوں۔ اسی دیوار کے پاس لے گئے اور سرپرائز گفٹ دیا۔ گفٹ دینے کے بعد کہا اس دیوار کو اچھے طریقے سے دیکھو۔ بچی نے دیکھا، کچھ فیل کیا، اس نے کہا میم اب اس میں کوئی بھی کیل نہیں ہے، میں نے ساری کیلیں نکال لی۔ اس نے کہا لیکن اس کو غور سے دیکھو۔ اس نے غور سے دیکھا، اس نے کہا ہاں جی میم اس میں یہ کہ نشان پڑ گئے کیل لگنے کی وجہ سے۔ تو اس نے کہا بیٹا آپ نے کیل لگائے، کیل نکال دیے، لیکن نشان وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ جب آپ غصہ کرتے ہیں، برے الفاظ بولتے ہیں، جب کسی کا آپ دل دکھاتے ہیں تو آپ چاہے اس سے بعد میں معافی مانگ بھی لیتے ہیں، جب آپ اس سے معذرت کر بھی لیتے ہیں، لیکن جو نشان پڑ جاتے ہیں وہ کبھی نہیں جاتے ہیں۔ یہ جیسے دیوار کے اوپر نشان پڑ گئے ہیں، اسی طرح آپ نے اپنے والدین کے دلوں کے اوپر نشان ڈال دیے ہوئے، اپنا پیار کم کر دیا ہوا ہے، ان کو آپ نے دکھی کر کے، ڈسٹرب کر کے، اتنا ضد کر کے، اتنا غصہ کر کے ان کے دلوں کے اوپر ایسے ہی آپ نے نشان بنا دیے ہوئے ہیں۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ پیار چاہتے ہیں لوگوں سے تو غصہ اور ضد یہ دونوں کام نہیں کرنے۔ یہ غصہ اور ضد یہ آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں، نہ کہ پیار پیدا کرتے ہیں۔ پیار صرف پیار سے پیدا کیے جاتے ہیں، پیار سے بولنے سے پیدا ہوتے ہیں، اچھے اخلاق کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو ہم غصہ بھی کرتے ہیں اور ضد بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لوگوں سے پیار ملے، وہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو اس بچی نے جا کے اپنے ماں باپ سے معذرت مانگی۔ ہمیں بھی آج کے بعد ایسا ہی کرنا ہے، ہمیں خیال کرنا ہے۔ ہم یہاں پر آئے ہیں پیار کے لیے، یہاں پر ہمیں بھیجا گیا لوگوں سے، چیزوں سے پیار کرنے کے لیے، اللہ پاک کی مخلوقات سے پیار کرنے کے لیے، نہ کہ نفرت۔ لیکن ہم لوگوں نے نفرتیں پالی ہوئی ہیں۔ ایک اللہ کا بندہ تھا نا، اس کو بہت زیادہ مشہوری ہو چکی تھی، وہ بہت زیادہ فیمس ہو چکا تھا کہ اس کو غصہ نہیں آتا، بہت اچھا انسان ہے۔ تو ایک کوئی ایم پی ایم این اے کو بڑا آدمی اس کے پاس گیا، اس کے ساتھ گارڈ بھی تھے۔
تو وہ پہلے نیچے بیٹھے ہوئے تھے فرش پہ، اور اس کے سامنے کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان سے وہ گفتگو کر رہے تھے۔ تو وہ جو بڑا آدمی تھا وہ گیا جا کے اس سے کہا میرے ایک سوال کا جواب دے۔ اس نے کہا پہلے میں ایک بندے کا سوال کا جواب دے رہا ہوں، اس کے سوال کا جواب دے لوں، بعد میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ تو اس نے کہا نہیں، پہلے میرے سوال کا جواب دیں۔ اس نے کہا اگر آپ کو جواب لینا ہے تو آپ کو بیٹھنا ہوگا، چند منٹ بیٹھ لیں، میں اس کے سوال کا جواب دینے کے بعد آپ کے سوال کا جواب دوں۔ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں، تیرے گھر میں کون ہے، تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اس نے کہا تم جو مرضی کر لینا، لیکن اگر مجھ سے جواب پوچھنا ہے اس کے لیے چند منٹ آپ کو بیٹھنا ہوگا۔ اب وہ بڑے آدمی کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے کہا تو کون ہے، مجھے آج ساری سمجھ آ چکی ہے۔ اس نے کہا چلو سمجھ آ گئی ہے، لیکن میں یہ نہیں جاننا چاہتا میں کون ہوں، بیٹھ جاؤ۔ اس نے پھر اطمینان سے اور پیار سے یہی بات کی۔ اس نے کہا تو نہیں سننا چاہتا؟ بڑے آدمی نے کہا تو پھر بھی میں تجھے سناؤں گا، تو ایک پکھنڈی ہے، تو ڈھونگی ہے، تو فراڈ ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے۔ لیکن وہ آگے سے جو بزرگ تھے، وہ جو سیانے آدمی تھے، وہ مسکراتے رہے اور ان کے چہرے پہ مسکان رہی۔ وہ بول کے جب چپ ہوا تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے کھول کے کہا بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن آپ مجھے بہت اچھے لگے ہیں، آپ ایک باکمال انسان ہیں۔ انہوں نے آگے سے پھر تعریف کی۔ اب وہ جو بڑا آدمی تھا وہ بڑا خوش ہو گیا۔ اس نے جا کے اپنے باپ کو بات بتائی، آج ایسے ایسے سارا معاملہ ہوا۔ تو اس نے آگے سے جو جواب دیا وہ بڑا کمال کا تھا۔ اس نے کہا جو تو بول رہا تھا وہ اصل وہ نہیں تھا، وہ تیرا خود کا اندر تھا، مطلب وہ تیری سوچ تھی، تو ہی ایسا انسان ہے جو اس کے بارے میں بول رہا تھا، اور جو اس بزرگ نے تیرے بارے میں بولا وہ تو نہیں ہے، اصل میں اس نے اپنے بارے میں بولا ہے۔ ہم مطلب جب کسی بندے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کو صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، تو اصل میں وہ ہم خود ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی غلط نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود غلط ہیں، اگر ہمیں کوئی صحیح نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود صحیح ہیں۔ تو اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیتے ہیں، ٹھیک کر لیتے ہیں، پھر زمانے کی ساری چیزیں ہمارے لیے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو غصہ نہ کیا کرے، ضد نہ کیا کرے، پیار دیں، پیار سے ہی معاملات چلتے ہیں، پیار سے ہی لوگ مرتے ٹائم ہمیں گواہی دیں گے اللہ کے حضور کہ یہ بندہ بہت اچھا تھا، اور وہی ہو سکتا ہے ہمارے ذریعہ نجات بن جائے۔ تو پیار بانٹیں، نفرتیں بانٹنے کے لیے لوگ بہت ہیں۔ جن تک میری یہ ویڈیو پہنچی ہے، جن لوگوں تک، ان سے ریکویسٹ ہے کہ پیار سے یہ جو چند دن زندگی کے ہیں یہ ختم ہو ہی جانے، ان کو پیار سے گزاریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔